बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और आपसे मुलाकात की शौक को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड का मिलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह होना और आपको अल्लाह की तरफ से औलाद नसीब होना, ये सिलसिला और आपकी मक्का में इज्जत और एहतराम बढ़ने का सिलसिला जारी और सारी था। आपकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने बचपन से, अपनी टीन से, अपने एडल्टहुड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश तबीयत थे, सोचो विचार करने वाले थे, बाकी दुनिया की रंगीनी से जरा हट कर जिंदगी गुजारने वाले थे, जो अब तक हम इस फ्लो में अब तक समझते आए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल हुई होगी तो यकीनन आपके अंदर मजीद मैच्योरिटी आ गई होगी, मजीद ठहराव आ गया होगा। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीरत की किताबें मेंशन करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एज ऑफ 40 बहुत मिच्योर माइंड और बहुत मिच्योर तबीयत के थे। आप अपना बहुत सा वक्त मेडिटेशन पे, गौर व फिक्र पर गुजारा करते थे। आप दुनिया की एक्टिविटीज से थोड़ा सा अलहदा होकर अपने कुछ सर्टन स्पैन्स के अंदर गारे हिरा जाया करते थे और वहां जाकर इबादत, जो भी इबादत का तरीका था वो उस वक्त जो नोन था वो अडॉप्ट करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 40th ईयर्स थे, 40वां साल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के महीने में, रमदान उस वक्त भी अरब कल्चर में इस्लाम के आने से पहले से ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल रिट्रीट का महीना होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साल में रमदान के महीने में इबादत का एक पैटर्न गारे हिरा में रखा हुआ था। सेकेंड हाफ रमदान का जो था वो शुरू हुआ और ये वो टाइम पीरियड था जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के स्टेटस पर लाने का बेहतरीन वक्त बनाकर दुनिया के लिए प्रेजेंट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने का वक्त आया, आपको सिलेक्ट कर लिया गया और आप पूरी इंसानियत के लिए जो उस वक्त मौजूद थी, टिल द टाइम जो क़यामत तक आखिरी इंसान मौजूद रहेगा, आपको तमाम के लिए एक गाइड, एक रसूल, एक नबी बना लिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड इज द थिंग कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल थे। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अगर आज कोई नबूवत का दावा करता है या नबी होने का दावा करता है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है और उससे इंसान को अपने आप को दूर रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के महीने के सेकेंड हाफ में एक दिन गारे हिरा में अपनी रेगुलर इबादत, अपनी रेगुलर गौर व फिक्र, अपनी रेगुलर मेडिटेशन कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को कहा कि आप पढ़िए, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लेकर दबाया और कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा एक ही जवाब दिया, मा अना बिक़ारी। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक की और आयात आपके सामने, जो कि 5 आयात आती हैं, वो तिलावत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर 5वीं आयत तक।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ریپیٹ کیا، میک شور کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ کلام، یہ پہلی وحی مکمل سمجھ آ گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اتر گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا تھے، آپ گھبرا گئے، آپ کو لگا کہ شاید کسی جن نے کیا مجھ پر حملہ کر دیا، یا کیا یہ غار پوزیسڈ ہو گئی، یہ کیا تھا جو ایکسپیرینس میں نے ابھی فیس کیا۔ گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے غار حرا سے باہر نکلے تو آسمان سے ندا آئی کہ آپ کو اللہ نے اپنے رسول کے طور پر سلیکٹ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افق پر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، اور احادیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن نے بھی جو اس کا نقشہ ہمیں آیات میں دکھایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ اسی گھبراہٹ میں اپنے گھر واپس آئے اور آپ نے اپنی بہت ہی بیلوڈ زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دیجئے۔ حضرت ختیجہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے ہوئے تھے that he was almost shivering، تو انہوں نے ان کو اڑا دیا۔ Now here is a point for the wives to understand and to get the I can say a very good point for their marital life۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے شوہر پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں کہ پورے اپنے سوالوں کا ایک پورا پلندہ لے کر بیٹھ گئی ہوں، کیا ہوا، کس نے کچھ کہا، کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے بلی کر دیا، کسی نے آپ سے جو ہے وہ ہماری لینگویج میں کچھ سنیچ کر لیا، کسی نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی انسلٹ کر دی، کسی نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا۔ Nothing۔ See the maturity of the wife of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے۔ Being a wife, learn this maturity۔ Number 1، اچھی بیوی مزاج شناس ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگر کبھی دیکھے کہ شوہر ان یوزلی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کچھ تھوڑا سا زیادہ انوائے ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ان کی سپیس دے دیں، جیسے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان پر سوالوں کی جو ہے وہ بارش نہیں کر دی، بمبارڈمنٹ نہیں کر دی، بلکہ حکمت کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت شوہر پریشان ہیں، تو ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بلینکٹ اڑا دیجئے، زمیلونی، تو حضرت ختیجہ نے ان کو اڑا دیا، ان کو سپیس دیا، خاموش رہیں، تھوڑا سا ان کو وقت دیا، اتنا کہ بائی دا ٹائم کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس کیا تو حضرت ختیجہ کو پوری کیفیت بیان کر دی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ Now see the maturity of a wife، جو کہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے، اور ہسبینڈز کو بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میچورٹی سیکھنی ہے۔ اسلام is not just to teach all the time to women، Islam is to teach both men and women at the same time، all the time، equal way میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچورٹی مردوں کو، شوہروں کو سیکھنی ہے کہ اگر زندگی میں کچھ پریشان کن ہوتا ہے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ اس کو کانفیڈنس میں لے کر، اس کو بھی ایک انسان اور ایک عقل مند انسان سمجھ کر مشورہ لینے کے لیے اپنی کیفیت ڈسکس کریں۔ کبھی کبھی صرف اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنی مشکل کو ڈسکس کرنا شاید آپ کو امیڈیٹلی سلوشن تو نہیں دیتا، لیکن آپ کو ایک دوسرے کا کمفرٹ ضرور مل جاتا ہے۔ سو وی آر گیٹنگ سو مینی پوائنٹس فرام جسٹ دس ون انسیڈنٹ کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے اپنی مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں، بالکل کریں۔ آج کل تو ہارڈلی لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں۔ میاں بیوی سے کہو کہ فون چھوڑ دیا کریں، آپس میں بات کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ کیا بات کریں، سمجھ ہی نہیں آتی۔
بھئی یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور اس پلانٹ ارتھ پر ہر وقت مشکلات ہوتی ہیں، اپنی مشکلات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں۔ شوہروں کو چاہیے اپنی مشکلات بیویوں سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو الحمدللہ کمفرٹ دیں گی، وہ آپ کو مورل سپورٹ دیں گی، وہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں، اور بیوی کا اچھا مشورہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ بیویوں کے لیے یہاں پر سبق کیا ہے؟ الحمدللہ کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو کسی پریشانی اور کسی گھبراہٹ اور کسی انوائے ہونے کے ٹائم میں تھوڑا سا اسپیس دے دیں۔ پھر وہ جب دیکھیں کہ اب شوہر تھوڑا سا نارمل ہو رہے ہیں تو ضرور ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کیا پریشانی ہے، مجھے بتائیں، میں دعا کروں گی، میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ایسے میں ہر طرح کی سپورٹ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو دے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دی۔ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، وہ پہلے ہی ان یوزول ایک دو واقعات رسول اللہ کے بارے میں بتا چکے تھے۔ ریممبر دا مونک واقعہ اینڈ دا واقعہ آف کلاؤڈ، جو قافلے میں صرف میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سورج پر ایسے شیڈو کر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچا رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ آلریڈی یہ ہنٹ لے چکی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ نے اتنا میچورلی ڈیل کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ الحمدللہ اتنا سب کا خیال رکھتے ہیں، آپ سب کی امانتیں وقت پر لوٹا دیتے ہیں، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو کبھی ہرٹ نہیں کرتے، آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں، سو اللہ آپ کو انشاءاللہ خیر دے گا۔ ان کو تسلی دی، ان کو مورل سپورٹ دی۔ That's a picture of a mature wife۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور یہ ایک نوبل جو تھے، یہ شخص تھے مکہ کے اندر، یہ پچھلے ریلیجس ٹیکسٹ کا علم جانتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے۔ حضرت خدیجہ نے یہ سارا واقعہ جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہ سائنز ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا ڈسکرپشن دیا تھا حضرت خدیجہ کو۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ہستی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ڈیفینیٹلی آپ کے شوہر جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایز اے پروفٹ چنے جائیں گے۔ اور پھر بیوی کو آپ دیکھیں کہ ان کے کزن نے کس طرح سے ایک آنے والے وقت کے لیے پری آرم کر دیا کہ دیکھیں آپ یہ جان لیں کہ یہ وقت مشکل ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک پروفٹ ہوڈ تو مل رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ things will be tough for him، ان کی آزمائش سخت ہو جائے گی، اور ایسے میں آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت پیارا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ان کی ان تمام کوالٹیز کی بیسس پر جو مکے کے لوگ ان کے بچپن سے آبزرو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے ان دا ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، اینڈ اسپیشلی کیونکہ میری آڈینس میں الحمدللہ خواتین ہوتی ہیں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم خواتین بیوی کی کیپیسٹی میں اور ہماری بیٹیاں انشاءاللہ فیوچر وائف کی کیپیسٹی میں اتنی میچور ہوں کہ جب کبھی ان کے گھروں پر ان کے شوہر پر کوئی ٹف حالات آئیں، جاب کی طرف سے کوئی ٹف حالات آتے ہیں، فرض کریں آپ کے شوہر کے ماں باپ کی طرف سے اس کے اوپر ٹف حالات آتے ہیں، آپ کے شوہر کے بہن بھائیوں کی طرف سے اس پر آزمائش آتی ہے، آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی بھی وجہ سے جو ہیں وہ کہیں کسی معاملے میں دنیا میں ڈپرائیو ہوتے ہیں، اب ایز اے وائف آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ان کو ایسا فیل کرائیں کہ آئی ایم اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو یو۔ بیویاں صرف اس لیے اپنے شوہروں سے محبت نہیں کرتی کہ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو کمفرٹ دیتے ہیں، ان کو گھروں میں کوئنز بنا کر رکھتے ہیں۔ بیویاں اور اچھی بیویاں، a good wife، a مسلم مومنہ وائف، وہ تو اپنے شوہر سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ اللہ نے شوہر اس کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔
اللہ ताला ने कंपेनियनशिप में दिया है। अल्लाह ने उन दोनों का रिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसमें वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मुश्किलात के वक़्त में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, जैसा कि खुशहाली में खड़े रहते हैं। तो जब कभी मुश्किल वक़्त आए, शौहरों को चाहिए बीवियों को कॉन्फिडेंस में लें, उन पर एतमाद करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे मामलात को छुपाएँ नहीं, बल्कि उनसे अच्छा मशवरा माँगें। और बीवियों को चाहिए कि अगर शौहर परेशानी में अपने बहन भाइयों की किसी तकलीफ जो उन्होंने दी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बीवियां मौका गनीमत जानकर उनके बहन भाइयों की गीबत ना शुरू कर दें अब, बल्कि उनको तसल्ली दें कि देखें आपने हमेशा ख्याल रखा है अपने बहन भाइयों का, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक दिन हमारे लिए बरकत समेटने के लिए एक बेहतरीन चैप्टर है। सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी में इस सीरत को शामिल करने की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी में इस सीरत रसूल के एक एक वाक़े से अपनी जिंदगी को निखारने की जरूरत है। तो आज से जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, जहां हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखेंगे, जहां हम आपके आखिरी नबी आखिरी रसूल होने के ईमान को पुख्ता करेंगे, वहां हम एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, जो भाई सुने मेरी इस आवाज को और जो बहन सुने मेरी इस आवाज को, हम इंशाल्लाह एज अ स्पाउस इस रिश्ते को कंपेनियनशिप के साथ, इज्जत और मोहब्बत के साथ लेकर चलेंगे। कभी कभी स्पाउस फिसल जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, गलती कर जाते हैं, हो सकता है कबीरा गुनाह कर जाएं। एक दूसरे को मौका दीजिए, एक दूसरे को तौबा की तरफ लेकर आइए, एक दूसरे को मोहब्बत के साथ मॉरल सपोर्ट दीजिए, ताकि उनका इंक्लिनेशन नेकी की तरफ, इस्लाम की तरफ और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम। अल्लाह हमें उनकी शिफात नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन स्पाउस बनाए, जैसा कि बेहतरीन स्पाउस स्पाउस हजरत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा थी, जैसा कि बेहतरीन स्पाउस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।